نہ یہ نقش جمانا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ سچی پیروی اور بات ہے، اس کا دل کے پہ نقش جمانے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ سچی پیروی کا مضمون بتا رہا ہے کہ خدا کے سوا کسی کا نقش دل پہ نہیں جمانا۔ جب قرآن کریم فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فقل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اس مضمون کو خوب کھول دیا کہ خدا سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے کہہ دے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو چونکہ میں سب سے زیادہ سچی محبت کرنے والا ہوں اس لیے میری پیروی کرو۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے سوا کسی کا نقش اپنے دل پر نہیں جمایا۔ بس یہ پیروی کا مضمون بتا رہا ہے کہ غیر اللہ کا نقش دل میں جمانا مشرکانہ بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بس خدا کا نقش اپنے دل پر جمائیں، اور اس کا نقش قرآن کریم میں ملتا ہے۔ قرآن کریم خدا تعالیٰ کی صفات کے مضمون سے بھرا ہوا ہے، اور صفات باری تعالیٰ کے مضمون پر غور کرتے ہوئے اس کو اپنے دل میں جاگزین کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سوچتے رہیں کہ کس حد تک آپ خدا کی صفات کے قریب تر ہو چکے ہیں۔ اور یہ مضمون اگرچہ بہت وسیع ہے، لیکن ہر انسان اپنی توفیق کے مطابق روزانہ اس پر عمل کر سکتا ہے، اور ایسا مضمون نہیں جو اپنے درجہ کمال تک پہنچے ہونے کی وجہ سے آپ کو مایوس کر دے اور آپ کی ہمت توڑ دے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں خدا کی طرف سفر کر سکوں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سفر روز ہوتا ہے اور قدم قدم ہوتا ہے، اور ہر قدم کے نتیجے اٹھانے کے نتیجے میں خدا تعالیٰ آپ سے اتنا زیادہ قریب آتا چلا جاتا ہے کہ آپ کی منزلیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ مضمون ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کھول کر بیان کیا ہے، مگر یہ ایسا مضمون ہے جسے بار بار جماعت کے سامنے زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ خدا کی طرف جو حرکت کرتے ہیں، تو جب تک خدا آپ کی طرف حرکت نہ کرے آپ کچھ بھی پا نہیں سکتے، کیونکہ محدود کی حرکت لامحدود کی طرف کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب تک لامحدود محدود کی طرف حرکت نہ کرے۔ بس چاہے خدا تعالیٰ کے عرفان کا مضمون ہو یا اس کی صفات کو اپنانے کا مضمون ہو، جب آپ یہ کوشش کریں گے کہ خدا کی طرف کوئی قدم اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی کوششوں کو آسان فرما دے گا، خود آپ کی طرف جھک جائے گا، اور خدا کے نقش بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے دل پر جمنے شروع ہو جائیں گے۔ اب خدا کا نقش جمانے کا مضمون آسان بہت ہے، لیکن مشکل بھی بہت ہے۔ قدم قدم پر آپ کے سامنے غیر اللہ کے بت کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے نقش مٹانے پر احتجاج کریں گے، اور ہر احتجاج پر آپ کو تکلیف محسوس ہوگی۔ ایک صداقت کا مضمون ہی ہے۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو سچ پر قائم ہیں اور سچ کی باریکیوں پر قائم ہیں؟ بہت سی ایسی قومیں میں نے دیکھی ہیں جو سچائی پر قائم ہونے کے باوجود سچائی کی باریکیوں پر قائم نہیں۔ اس لیے صرف ایک جھوٹ کا بت توڑنے کے لیے اور اس کے نقش دل سے جدا کرنے کے لیے ایک ساری زندگی کی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم میں سے کمزور انسان بھی اگر خالصتاً للہ سچائی کی طرف حرکت شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف حرکت شروع کر دیتا ہے، اور اس کی ہر آنے والی زندگی کا لمحہ اس کے زندگی کے ہر گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بس توحید خالص کا قیام صرف زبان سے نہیں ہوگا، توحید خالص کے مضمون کو باریکی سے سمجھنے کے بعد اسے روزانہ اپنے دل پر جاری کرنے سے ہوگا۔ بس خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، اور وہ پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ بعض موقعوں پر وہ بخشش سے کام نہیں لیتا۔ وہ کون سے موقع ہیں جہاں بخشش سے کام لینا خدا کی صفات کے خلاف ہے؟ وہ کون سے مواقع ہیں جہاں درگزر کرنا خدائی صفات کے مطابق ہے؟
اس مضمون کو سمجھنے کے لیے آپ کو لازماً سیرت کے مضمون کو پڑھنا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن مواقع پر دینی غیرت کے نتیجے میں بخشش سے کام نہیں لیا، کن مواقع پر آپ نے بظاہر سنگین ترین حالات ہونے کے باوجود بخشش سے کام لیا، ان دو مواقع کی تفریق کیا ہے، وہ کون سی باریک راہیں ہیں جو ایک کو دوسرے سے جدا کرتی ہیں، اس مضمون کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آئینے میں اس مضمون کو دیکھے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کا جب ہم مضمون بیان کرتے ہیں تو دل ورتا حیرت میں مبتلا ہوتا ہے، حیرت میں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک ہی موقع جو بار بار پیش کیا جاتا ہے وہ فتح مکہ کا موقع ہے، مگر یہ ایک ہی موقع نہیں، لا تثریبہ علیکم تک بہت سے مقررین کی نظر پہنچتی ہے اور پھر وہاں ٹھہر جاتی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ کی سیرت میں مسلسل بخشش کا مضمون ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح چلتا ہے، ایسے پانی کی طرح جو بلندیوں سے اترائیوں کی طرف چل رہا ہو، جو پہاڑوں سے کھائیوں کی طرف روانہ ہو۔ آپ کی بخشش آپ کے بلند مقام سے کم تر لوگوں کی طرف مسلسل جاری رہی ہے، لیکن بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں اچانک ہمیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور شخصیت ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اسی طرح اس کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کرتا جس طرح اس فاطمہ کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کر رہا ہوں جس نے چوری کی ہے۔ وہاں اچانک بخشش کا مضمون ہٹ جاتا ہے اور اس کی بجائے خدا تعالیٰ کی پکڑ کا مضمون جگہ اب ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بخشش کے مضمون کی پوری طرح جگہ لے لیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب وہ ظالمانہ جھوٹا الزام لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت درجہ حسن ظن رکھنے کے باوجود، نہایت درجہ حلیم ہونے کے باوجود ایک مہینہ تک اس قدر گہرے صدمے میں مبتلا رہے کہ آپ نے ان سے عملاً قطع تعلقی کر لی اور کلام کرنا بند کر دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی معصومیت کی خبر دی تو اس وقت آپ مسکراتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ عائشہ تم معصوم ہو، مجھے خدا نے خبر دی ہے، اس لیے آج میں تمہارے گھر دوبارہ داخل ہو رہا ہوں اور یہ قطع تعلقی آج سے ختم ہوئی۔ حضرت عائشہ بھی آپ ہی کی پروردہ تھی، آپ ہی کی تربیت یافتہ تھی۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا اس میں مجھ پر کیا احسان ہے؟ جہاں تک انسانی جذبے کا تعلق ہے آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تھا۔ اس گناہ کے تصور سے ہی آپ ایسی کراہت، یعنی عملاً یہ کہنا چاہتی تھی کہ اس گناہ کے تصور سے ہی آپ ایسی کراہت محسوس کرتے تھے کہ اس خیال سے کہ شاید یہ سچی بات ہو آپ نے مجھ سے قطع تعلقی کر لی تھی۔ بس میں آپ کی احسان مند نہیں، میں اپنے خدا کی احسان مند، جس نے میرے دل کی دردناک حالت پر نظر کرتے ہوئے خود میری معصومیت کی آپ کو اطلاع کی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پکڑ کا مقام ہے اور بعض موقع پر معاف نہ کرنے کا جو خلق آپ سے ظاہر ہوا ہے، وہ خلق بھی بتاتا ہے کہ آپ کی کلیتاً رضا، آپ کی رضا کلیتاً خدا کی رضا کے تابع تھی۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جہاں خدا نے بخشش کی اجازت نہیں دی وہاں آپ بخشش کا سلوک نہیں فرماتے تھے، اور وہ مضامین جہاں خدا تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی اجازت ہے وہاں آپ سے بڑھ کر کوئی بخشنے والا آپ کو دنیا میں دکھائی نہیں دے گا۔ اتنے فیاض، اتنے بے انتہا جود و صفا کے ایک بحر قلزم کیا ساری دنیا کے سمندر بھی
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و صفا کے مضمون کو بیان نہیں کر سکتے، جود و سخا کے مضمون کو بیان نہیں کر سکتے۔ کوئی کہنے سننے والا کہے گا کہ یہ مبالغہ ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ انسانی دنیا میں مثالیں سمندروں ہی کی دی جاتی ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ سمندر کے پانی ختم نہ ہونے والے ہیں تو انسانی خلق پر جب اس مضمون کو بیان کیا جاتا ہے، اطلاق کیا جاتا ہے، تو واقعتاً بعض انسانوں کے خلق کا مضمون بے کنار ہوا کرتا ہے، اس کا کوئی کنارہ دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سخی تھے، کچھ بھی اپنے پاس اپنے لیے نہیں رہنے دیا، جو کچھ آیا وہ خدا کی راہ میں خدا کی خاطر تقسیم کر دیا۔ لیکن ایک موقع پر آپ کے ایک نواسے نے زکوٰۃ کی کھجور میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھپٹے اس کی طرف اور انگلی ڈال کے اس کے منہ سے وہ کھجور نکال لی۔ وہاں آپ کی سخاوت نے وہ رنگ نہیں دکھایا جو تمام دنیا کی دولتیں تمام دنیا پر نچھاور کر سکتا تھا، اس نے اپنے ایک معصوم بچے کے منہ سے وہ کھجور نکال لی، کیونکہ وہ آپ جانتے تھے کہ زکوٰۃ خدا تعالیٰ کی ایک ایسی امانت ہے جو آپ کی اپنی اولاد پر خرچ نہیں ہونی چاہیے۔ پس نقش دوئی مٹانے کے لیے آپ کو خدا کا نقش دل پر جمانا ہوگا، اور خدا کا نقش دل پر جمانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سمجھ کر اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ صرف اسوہ حسنہ کی پیروی کی طرف میں آپ کو نہیں بلا رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ اسوہ حسنہ کو سمجھ کر اس کی پیروی کرنی ہوگی، اور یہ مضمون بڑا گہرا ہے اور بڑے تفصیلی مطالعہ کو چاہتا ہے، باریک فرق کرنے پڑتے ہیں، کہیں آپ کو بخشش کی اجازت ہوگی، کہیں آپ کو کہیں بخشش کرنا خلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہوگا، یعنی دوسرے لفظوں میں منشاء الہی کے خلاف ہوگا۔ بس یہ ایک ہی صرف بخشش کا سوال نہیں، اس قسم کے بے شمار انسانی خلق ہیں جن میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا گیا۔ پس نقش تو خدا کا دل پہ ثبت کرنا ہے، لیکن اس مضمون کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنا ہے۔ جب یہ نقش آپ کے دل پر جمے گا تو یہ نقش خود بخود آپ کے کردار میں ظاہر ہونا شروع ہوگا، اور یہ حرکت اندر سے باہر کی طرف ہوگی، اس میں کوئی تصنع نہیں ہوگا، اور پھر جو حسن آپ کے چہرے پر، آپ کے کردار میں، آپ کے مسکرانے میں، آپ کی خاموشی میں، آپ کی گفتار میں، آپ کے رونے میں، آپ کے ہنسنے میں ظاہر ہوگا، وہ دراصل خدا کا خلق ہے۔ یہ وہ خلق ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر و باطن کو ایک حسن کا سمندر بنا گیا تھا، اور اس پہلو سے آپ کے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ورنہ ظاہر و باطن کا ایک ہونا ہمیں آج کل کی ایسی قوموں میں بھی تو ملتا ہے جو بدیوں کا شکار ہو چکی ہیں، وہ اپنی بدیاں چھپاتی نہیں ہیں، وہ کھل کر اپنی بدیوں کو ظاہر کرتی ہیں، اور اس پہلو سے آپ ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، یعنی جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اگر وہ بعض گناہوں میں ملوث ہیں، شرابیں پیتے ہیں، عورتوں کی طرف جاتے اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کی روایات کے لحاظ سے یا ان کے معاشرے کے لحاظ سے یہ چیزیں بری ہیں، تو کم سے کم وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور جو کچھ ہے وہ ظاہر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ ان کو جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کا ظاہر و باطن ایک ہونا ان کے حسن کی علامت نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے جو تیسری دنیا کی قوموں میں نہ صرف یہ کہ ظاہر و باطن ایک نہیں رہا، بلکہ جھوٹ نے اس پر قیامت برپا کر رکھی۔ اتنا جھوٹ ہمارے تیسری دنیا کے معاشرے میں سرایت کرتا جا رہا ہے کہ اس نے قوموں کی ترقی کی ساری راہیں مسدود کر دی۔
ابھی پچھلے دنوں مجھے جاپان کے دورے کا موقع ملا. جو سب سے زیادہ اثر کرنے والی بات تھی وہ ان کی سچائی تھی. اتنا گہرا میں ان کی سچائی سے متاثر ہوا ہوں کہ بہت کم میں کسی قوم کی سچائی سے اس حد تک متاثر ہوا ہوں. نہ صرف یہ کہ ان کا ظاہر و باطن ایک ہے، بلکہ گہرے طور پر وہ سچی قوم ہے، سچائی کی پیروی کرنے والی ہے. اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک معصومیت بھی پیدا ہو گئی ہے، ایک حسن ظن بھی پیدا ہو گیا ہے. وہ خیال بھی نہیں کر سکتی، یعنی وہ جاپانی قوم یہ خیال بھی نہیں کر سکتی کہ دوسرے لوگ باہر سے آتے ہیں اور ان سے جھوٹی باتیں کرتے ہیں. اسی وجہ سے شروع میں جب بدقسمتی سے بعض پاکستان کے مفاد پرست وہاں پہنچے تو انہوں نے جاپانی قوم سے بے حد فائدے اٹھائے، جھوٹی کہانیاں بنائیں، جھوٹی تجارتوں کے باغ دکھائے، اور وہ ساری باتیں بعد میں جھوٹی نکلی، اور اس کے نتیجے میں جاپانی قوم کے بہت سے افراد کو بڑا گہرا نقصان پہنچا. لیکن سچے بھی ہیں اور ذہین بھی ہیں، اس لیے ان کی ذہانت نے دراصل ان کو آخر پہ بچا لیا. اور اب ان کی طرف سے پاکستان سے آنے والوں کے متعلق شدید رد عمل پیدا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت پھونک کر قدم رکھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک یہ شخص واقعتاً سچا ہے. اور احتیاط وہ اسی بات میں سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو جھوٹا سمجھ لیا جائے. تو دنیا میں جھوٹ بھی ایک لعنت ہے، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ جھوٹ اور ظاہر و باطن کا ایک ہونا، یہ دونوں باتیں ایک نہیں ہیں. بعض سچے بھی ایسے ہیں جن کا ظاہر و باطن ایک ہے اور وہ برا ہے. بعض جھوٹے بھی ایسے ہیں جن کا ظاہر و باطن ایک ہے اور وہ برا ہے. لیکن ہماری قوموں میں، یعنی تیسری دنیا کی قوموں میں جو سب سے بڑی لعنت ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بھی ہے اور ظاہر و باطن بھی ایک نہیں ہے. کیونکہ ہم دنیا کا خوف اس حد تک رکھتے ہیں کہ اپنی برائیوں کو برائی سمجھنے کی وجہ سے اسے دنیا سے چھپاتے ہیں، یہاں تک کہ سینوں کے اندر بعض گند جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سارے کردار کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں. اور ظاہری طور پر کیونکہ ہم خوبیوں کی قیمت ضرور سمجھتے ہیں، اس لیے اپنا ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ گویا ہم نہایت ہی اعلیٰ اخلاق کے، حسین، سچ بولنے والے اور با اخلاق لوگ ہیں. چونکہ دنیا کے اکثر احمدی اس تیسری دنیا سے تعلق رکھتے ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس لیے مجھے اس مضمون کو بار بار کھول کر بیان کرنے کی ضرورت پہلے بھی پیش آئی ہے، اور آج بھی میں اسی وجہ سے اسے دوبارہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کا ایک ماحول ہے جو اسلامی نہیں رہا. جس ملک سے بھی آپ آئے ہیں، کہ اگر وہ تیسری دنیا کا ملک ہے تو اس کی اکثریت ان برائیوں میں مبتلا ہو چکی ہے. اس لیے آپ کو اپنی حفاظت غیر معمولی طور پر کرنی پڑے گی. ظاہر و باطن ایک کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ظاہر داری سے سفر شروع کریں اور اپنے دل پر اپنے ظاہر کے نقوش جمائیں. آپ کو خالصتاً دل میں سچا ہونا پڑے گا، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے دلوں پر نقش کرنا ہوگا. اس کے بعد وہ صفات پھر خود بخود پھوٹیں گی، کیونکہ جس طرح مشک اپنی خوشبو دیتا ہے اسی طرح صفات باری تعالیٰ بھی اپنی خوشبو دیتی ہیں، اور وہ دکھاوے کے طور پر نہیں بلکہ ایک عظیم قوت کے ساتھ انسان کے ظاہر میں ابھرنا شروع کرتی ہیں. اور ایسے باخدا انسان حقیقی مواحد بنتے ہیں جو دنیا میں توحید خالص کو قائم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں. بس اس صدی میں جماعت احمدیہ کو مسلسل یہ جد و جہد کرنی چاہیے کہ وہ اپنے دل سے نقش دوئی کو مٹائے، خدا کے نقوش اپنے دل پر قائم کرے، اور اس کے نتیجے میں تمام دنیا میں مواحد خالص بن کر ظاہر ہو اور تمام دنیا کے شرک کو دور کرے اور خدا تعالیٰ کی توحید خالص کے نقوش سب دنیا کے دلوں پر جمانے کی کوشش کرے.
मुनाफकत का जिक्र चल पड़ा है। मैंने कहा कि ज़ाहिर व बातिन एक होना काफ़ी नहीं, बल्कि ज़ाहिर व बातिन का एक होना तब अच्छा है जब ज़ाहिर भी अच्छा हो और बातिन भी अच्छा हो। लेकिन बदकिस्मती से, जैसा कि मैंने बयान किया है, हमारे मुल्कों में मुनाफकत बहुत पाई जाती है, और ये मुनाफकत बारीक नकूश के तौर पर उन कौमों में भी पाई जाती है जो बज़ाहिर सच्ची है। इस पहलू से इस मज़मून को मज़ीद खोल कर आपके सामने रखने की ज़रूरत है। वो मगरबी तरक्की याफ्ता कौमें जो आज बिलअमूम सच्चाई पर कायम हैं और जिनका ज़ाहिर व बातिन जैसा भी है वो एक दिखाई देता है, उनके अंदर भी बाज़ दूरी के नकूश मिलते हैं जिनकी तरफ मैं उनको मुतवज्जे करना चाहता हूँ। ये ख्याल कर लेना कि इनकी सच्चाई या इनका ज़ाहिर व बातिन का एक हो जाना ज़िंदगी के हर शोबे पर हावी है, ये एक सादगी है। अमर वाक़या ये है कि जब अक्सर मगरबी कौमें तीसरी दुनिया के मुल्कों से सलूक करती हैं तो वो सलूक हमेशा खुदगर्जी पर मबनी होता है, और जब भी कौमी तौर पर इनको ये फैसले करने पड़ते हैं कि किसी गरीब गिरी पड़ी कौम के साथ किस रंग में तिजारत की जाए, किस किस्म के इक़्तिसादी मामलात किए जाएं, तो लाज़िमन हमेशा उन मामलात का फ़ायदा खुद इनको पहुंचता है, और उसके बगैर ये किसी किस्म के मामलात रखने के रवादार नहीं होते। ये बात अपनी ज़ात में कोई ऐसी बुरी दिखाई नहीं देती। हर इंसान समझता है कि अपने फ़ायदे का सौदा करेगा, हर ताजिर का हक है कि वो अपने फ़ायदे का सौदा करे। मगर जब ये मज़मून आगे बढ़ता है तो बाज़ दफ़ा जुल्म की हद तक पहुंच जाता है। चुनांचे जापान में एक अखबारी नुमाइंदे को एक इसी किस्म के सवाल के जवाब में मैंने कहा कि मैं जापान की सच्चाई से ज़रूर मुतासिर हूँ, मगर ये सच्चाई उनकी ज़िंदगी के हर शोबे पर हावी नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जहाँ जापान को अपने नफूस का जायज़ा लेना चाहिए। अफ्रीका की मिसाल मैंने उनको दी। मैंने कहा आप एक तिजारती कौम हैं, आप अफ्रीका से तिजारत कर रहे हैं जिस तरह आप दूसरे मुल्कों से भी तिजारत कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को भूल रहे हैं कि अफ्रीका इक़्तिसादी लिहाज से इस हद तक डूब चुका है कि अब आप उनसे जायज़ मुनाफा हासिल नहीं कर रहे बल्कि उनका खून चूसने लगे हैं, और दुनिया की दूसरी कौमों के साथ आप इस जुल्म में पूरी तरह शामिल हो चुके हैं, और इस बात को भुला रहे हैं कि इनके खून के कतरे चूसते चूसते आखिर ये कौमें मर जाएंगी। इनमें कुछ भी ताकत नहीं रहेगी आपसे कुछ खरीदने की। इसलिए कम से कम अकल से काम लें, अगर इंसानियत से काम नहीं लेते। इनको जिंदा रखने के लिए कुछ तो इनकी मदद करें, कुछ तो इनके यहाँ इंडस्ट्री कायम करें, कुछ और इनको सहूलतें ऐसी दें कि ये जिंदगी की सांस लेती, ये कौमें जिंदगी की सांस लेती रहें और अपनी मासूमियत में अपना सब कुछ आपके हाथों लौटा ना बैठे। जो अखबारी नुमाइंदा था वो उस इलाके का सबसे बड़ा मुअज़्ज़ज़ अखबार था। उसने मुझसे वादा किया कि इस मज़मून को वो कौम के सामने ज़रूर पेश करेगा, और फिर दूसरी बात मजालिस में भी मैंने इस मज़मून को उनके सामने रखा। बस मैं आपके सामने ये हकीकत खोलना चाहता हूँ कि जहाँ तक नक्शे दुई का ताल्लुक़ है वो दुनिया में हर जगह किसी न किसी रंग में मिलता है। बाज़ तरक्की याफ्ता कौमों की सियासतें खुदगर्ज़ हैं और वो बाज़ बातों में बे इंतहा हसास होने का मुजाहरा करते हैं, और उसी किस्म के बाज़ बातों में उनकी हिस्स यूं लगता है जैसे हमेशा के लिए मर चुकी है। इंसानी कदरों का जहां तक ताल्लुक है, बाज़ जगह आपको बहुत नुमाया दिखाई देंगी, बाज़ वैसे ही हालात में वो इंसानी कदरें बिल्कुल गायब दिखाई देती। अगर पोलैंड में, अगर रशिया में, अगर चाइना में कुछ मजालिम हो जाएं तो आप देखें इन कौमों का रद्द-ए-अमल कितना ज़बरदस्त होता है। इंसानियत के नाम पर ये सारी दुनिया में शोर मचा देती। लेकिन फ़लस्तीन में अगर इसराइल बे इंतहा मजालिम करे तो उस वक्त ये खामोशी से चंद सच्ची बातें करके
اس بات کو بھلا دیتے ہیں. پاکستان میں احمدیوں پر کتنے بڑے مظالم ہوں، ان کو کوئی پرواہ نہیں رہتی. یہاں تک ظلم کی حد ہے کہ چک سکندر میں 100 سے زائد مکان جلائے گئے اور بے انتہا مظالم کیے گئے، اور پولیس نے اپنی موجودگی میں یہ سب کچھ کروایا. اور ایک بھی اخباری نمائندہ جو مغرب سے تعلق رکھتا تھا موقع پر پہنچا بھی نہیں. یہاں تک ان کی منتیں کی گئیں کہ یہ واقعہ سچا ہے، ہم آپ کو ایئر کنڈیشن کاریں مہیا کرتے ہیں، آپ کو ہر قسم کی سہولتیں دیں گے. آپ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر روس پہنچ جاتے ہیں، چین پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں کا کوئی ہنگامہ آپ دیکھ سکیں اور اپنے ملکوں کو آگاہ کر سکیں. یہاں ایک اتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور ہم آپ کو ہر قسم کی سہولت مہیا کرتے ہیں. آپ چل کے دیکھیں تو صحیح. ہر ایک نے انکار کر دیا. ایک مغربی نمائندہ بھی چک سکندر نہیں گیا. کسی نے ظاہری تکلیف کا بہانہ بنایا، کسی نے کوئی اور بہانہ بنا دیا. بس نقش جوئی یہاں بھی ملتا ہے. اس لیے وہ احمدی جو مغرب سے تعلق رکھتے ہیں یا ترقی یافتہ قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں کہ نقش جوئی کو مٹانے کے مضمون سے غافل نہ ہوں. سچی توحید انسان کو ایک ہی رنگ بخشتی ہے اور نسلوں کے اور رنگوں کے امتیاز مٹا دینے والی ہے. یہی سچی توحید ہے جو تمام عالم کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کا موجب بنے گی. اس سچی توحید کے مضمون کو سمجھے بغیر اور اس کے نقش کو اپنے دل پر جمائے بغیر اور ہر قسم کے نقش جوئی کو دل سے مٹائے بغیر آپ نہ دنیا میں توحید کو قائم کر سکتے ہیں، نہ انسان کو امت واحدہ بنا سکتے ہیں. اس مضمون پر آپ غور کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جوں جوں اس مضمون کو سمجھ کر آپ اپنے وجود میں سرایت کرتے ہیں، اسی حد تک آپ کی تفریقیں مٹنی شروع ہو جاتی ہیں. ایک خدا کے رنگ میں رنگین ہو کر نہ آپ کو کالے اور گورے کی تمیز باقی رہتی ہے، نہ زرد اور سرخ کی تمیز باقی رہتی ہے، نہ شمال نہ جنوب کی، نہ مشرق نہ مغرب کی. آپ ایک وجود، ایک انسان کے طور پر ابھرتے ہیں. بس اے جماعت احمدیہ، اس اگلی صدی پر یہ سب سے اہم پیغام ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. تمام دنیا کو امت واحدہ بنانا ہے تو اپنے دل سے نقش جوئی کو مٹانا ہوگا. خواہ آپ مشرق کے باشندے ہوں یا مغرب کے ہوں، خواہ آپ کالے ہوں یا گورے ہوں، جب تک ایک خدا کے رنگ میں رنگین نہ ہو جائیں جس کا نور نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اس وقت تک آپ نہ دنیا کو توحید کا سبق سکھا سکتے ہیں، نہ دنیا کو امت واحدہ میں تبدیل کر سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس مضمون کو سمجھ کر اپنے نفوس اور اپنے اعمال اور اپنے کردار میں جاگزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس صدی کی آخر تک تمام دنیا کو امت واحدہ اور خدا واحد کے پرستار بنانے میں کامیاب ہو سکیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے.